میرا رب مرحبا بالصادقین، میرے سچے بندے آ گئے، میری سچی بندیاں آ گئی، سچے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، رمضان کا مہینہ ہے، جھوٹ سے توبہ کرو، غیبت سے توبہ کرو، ماں بہن کی گالی سے توبہ کرو، اس زبان کو سچ پہ لاؤ، پھر اس قیامت کے دن دیکھنا، اس اپنی عزت دیکھنا کہ آج اللہ تمہیں ٹائٹل دے رہا ہے، میرے سچے بندے آ گئے، میرے سچے بندے۔ پھر اللہ فرمائیں گے راضی ہو، خوش ہو؟ کہیں گے اللہ اور کیسے راضی نہ ہو، سارے تو کام بن گئے۔ تو اللہ فرمائیں گے اچھا میں نے تمہیں جنت دے دی، اب جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے، جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں راضی ہو گیا اب ناراض نہیں ہوں گا۔ زندگی مبارک، کتنے جتن انسان کرتا ہے زندہ رہنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، جوانی کو بہار رکھنے کے لیے، اپنے حسن کو میک اپ کی تہ میں چھپاتے چھپاتے تھک جاتا ہے، لیکن بڑھاپا اپنے جھریوں کا تانا بانا بن دیتا ہے اور سارا جال پھیلا دیتا ہے۔ جو گھنٹوں چہرہ دیکھ کے نازاں رہتی تھی، گھنٹوں چہرہ دیکھ کے کہتا تھا میں کیسا جوان، چند صبحیں گزری چند شامیں گزری، بڑھاپے کے مکڑی نے آ کے جالا بنا، اب اپنے چہرے کو دیکھ کے شیشہ نیچے کر لیتا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں، اللہ کی قسم تو ہی ہے، پر بڑھاپے نے تیرے حسن کو تباہ کر دیا، تیرے حسن کو نگل گیا، بڑھاپا تیری جوانی کو کھا گیا، غم تیری خوشیوں کو کھا گیا، شام تیری صبح کو کھا گئی، اندھیرا تیرے اجالوں کو کھا گیا، اور ایک دن موت میری تیری زندگی کو کھا جائے گی، اور پھر ایک دن قبر کی مٹی ہمیں اپنے ساتھ مٹی بنا دے گی، پھر ایک دن قبر کی گرمی میری ہڈیوں کے ڈھانچے کو بھی چورا چورا کر کے ریت بنا دے گی، پھر ایک دن زمین کروٹ بدلے گی اور نیچے کا اوپر پھینکے گی، اوپر کا نیچے لے جائے گی، اور میری راکھ میری مٹی کو ہوا میں اللہ اڑا کے ایسے بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تجھے یاد نہیں جب تو کچھ نہ تھا، پھر ایک دن آئے گا تو کچھ نہ رہے گا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لکھے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھا سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، اس کو ایسے نہ کماؤ کہ جنت ہار جاؤ، اسے ایسے کماؤ کہ جنت بھی جیتو اور دنیا بھی جیتو، اس کو اس طرح لے کے چلو کہ تمہاری دنیا بھی بنے تمہاری جنت بھی بنے۔ حضرت علی نے اپنے شہزادوں کو وصیت فرمائی، کون جنت کے سردار حسن حسین، کون میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، کون میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین، کون میرے نبی کے پھول حسن اور حسین، کون جنت کے پھول حسن اور حسین، کون جنہیں گلے لگا کر کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما۔ حسین رضی اللہ عنہ کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا یہاں، اور دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں یوں جھولا دے رہے تھے، جھولا وغیرہ تھے، اسعد المرتقا، ہاں بھائی پہاڑ پہ چڑھ، پہاڑ کیا تھا اوپر لا رہے پنڈلیاں، پہاڑ پہ چڑھو اوپر لا رہے، وہ ایسے ایسے ہو رہے، ایسے ایسے یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، پھر آپ ایسے ہو گئے، اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ، اے یہاں کھڑا کر دیا یہاں، اور دونوں ہاتھ ایسے فکس کیے کہ منہ آگے کرو، تو حسین نے منہ آگے کیا تو آپ نے یوں بوسا لیا کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما۔ کیا گردش زمانہ ہے، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے گئے، اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا بچوں سمیت نسل سمیت۔ دنیا کی عزت ذلت اگر معیار ہے تو یہ حسینی قافلہ ناکام نظر آتا ہے؟ نہیں۔ یزیدی قافلہ کامیاب نظر آتا ہے؟ نہیں۔ کامیابی کا صحرا رب نے اور دنیا نے حسین کے قافلے کے گلے میں ڈالا کہ سر پہ صحرا یہ باندھا ہے۔ میرے بھائیو اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ناراض ہے تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ راضی ہو؟ راضی
اب تو میں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ، وہ کیا؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اب اللہ اپنا کلام سنائے گا، اب اللہ بولے گا، اب اللہ قرآن سنائے گا، قرآن۔ اب اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز تھم جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، صرف اللہ کی آواز۔ پہلے آپ کانوں سے سن رہے تھے، جنت کی حوروں کی آواز کانوں سے، داؤد علیہ السلام کی آواز کانوں سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں سے۔ اب اللہ ہے۔ دیکھو یہاں ایک چھوٹا سا سسٹم ہے، وہ آگے جا کر ایک چھوٹے سی جگہ کو ہٹ کرتا ہے، الیکٹرک سگنل دیتا ہے، وہاں سے آپ میری آواز سن رہے ہو یا میں آپ کی آواز، پنکھوں کا شور سن رہا ہوں۔ جب اس چھوٹے سے سسٹم میں کوئی اچھی آواز جاتی ہے تو آدمی جھومنے لگتا ہے، ایک اس کو مزہ آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ اپنا کلام سنانے لگا ہے، اب کیا ہوگا؟ کان کافی نہیں اللہ کی بات کو سننے کے لیے، اب کیا ہوگا؟ آپ کے ہر سیل اور ایک باڈی کوئی 10 کھرب سیل سے بنتی ہے، اندازاً، ڈاکٹروں کی بات ہے، سچ جھوٹ ان کے ذمے، کوئی 10 کھرب سیل سے، میڈیکل سائنس کی بات ہے، 10 کھرب سیل سے ایک باڈی بنتی ہے، اور ہر سیل میں پورا جسم بننے کی استعداد ہوتی ہے، اور ہر سیل میں ہر عضو بننے کی استعداد ہوتی ہے۔ تو جب اللہ اپنا کلام سنائے گا، اب کیا ہوگا؟ آپ کا ہر سیل کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کر دے گا، اور آپ 10 کھرب راستوں سے اللہ کی آواز کو اپنی روح پہ اترتا محسوس کرو گے۔ اس لذت کو طارق جمیل کیا بیان کر سکتا، یا کوئی بھی کیا بیان کر سکتا ہے؟ آج اللہ نے صلہ دے دیا، تم نے دنیا میں کان بند کیے حرام سے، گھنگرو کی چھنک سے، تبلے کی تھاپ سے، سارنگی کی سر سے تم نے کان بند کیے، آج اللہ اپنا کلام سنا رہا ہے، اس نے تیرے کان نہیں سن رہے۔ 10 کھرب سیل کا ہر سیل وہ کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کرے گا، اور 10 کھرب راستوں سے اللہ کی آواز تیری میری روح کے اوپر پڑے گی۔ میرے رب کی قسم، موت ہوتی تو یہ سب مر جاتے، لیکن موت مر گئی، یہ زندہ ہیں۔ یہ ایک محفل ہوگی بڑی عالی شان، اس محفل میں ایمان والے مرد عورتیں سب ہوں گے، لیکن حوریں نہیں ہوں گی، حوریں اپنے اپنے محل میں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں گی۔ تو جب اللہ پردہ گرائیں گے تو جنتی کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، پردہ اٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی اپنی جنت میں جاؤ، موزے کرو۔ وہ کہیں گے اس سے بڑا مزہ نہیں، ہم نہیں جاتے، پردہ اٹھا۔ وہ کہیں گے وہ تمہاری حوریں مجھے فریاد کر رہی ہیں کہ ہم اپنے خامدوں سے اداس ہو گئی ہیں۔ تو کہیں گے یا اللہ ہمیں حوریں نہیں چاہیے، ہمیں تیرا دیدار چاہیے۔ تو اللہ فرمائیں گے ابھی جاؤ اور جمعے آ جانا، جمعے آ جانا۔ ہر جمعہ اللہ کے دیدار کا دن ہوگا۔ لیکن جنت الفردوس اللہ ہم سب کو نصیب کرے، آمین کہو۔ جنت الفردوس والوں کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ دیکھو سنو، میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا، ان اللہ یتجلی للناس عامۃ، لوگوں کے لیے دیدار عام ہوگا، بلے ابی بکر خاصتاً، اور اللہ ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ ایک مان لال جنا جسے دیدار خاص ہوگا، ولے ابی بکر خاصتاً، ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا۔ یہ کامیابی ہے۔ اچھا پھر ایک اور محفل، اللہ فرمائیں گے میرے بندو میرا جی چاہتا ہے آج تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں پورا کروں، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہیں گے یا اللہ کی مانگی، ہر شاید اللہ بگئی ہون کی مانگی۔ پتہ نہیں جنت میں پان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مول مفتی نعیم کا تو کام بڑا خراب ہو جائے گا اگر جنت میں پان نہ ہوئے تو، لیکن میرے خیال ہوں گے جنت میں پان، اس میں یہ تمباکو نہیں ہوگا، کوئی اور اللہ تعالیٰ زعفران ڈالے گا، پتہ نہیں کیا کچھ ڈالے گا۔ اگر نسوار تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی نسواری کو شوق لگ گیا تو شاید اللہ مشک و عنبر کی نسوار بنا کے اس کے منہ میں ڈال دے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ وہ زندگی، یہاں نہیں،
یہاں اگر تم سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے, تم نے زندگی پر کوئی دکھ درد نہ دیکھا, تو بھی 60-70 سال کیا چیز ہے؟ 60-70 سال کیا چیز ہے؟ 60-70 سال کیا چیز ہے اس کائنات میں؟ آئے اور چلے گئے, آئے اور چلے گئے. بھائیو اللہ کو سامنے رکھو, اللہ کو سامنے رکھو, اللہ کو سامنے رکھو. یہ بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی کہ حضرت علی اپنے بچوں کو نصیحت فرما رہے ہیں, حضرت علی اپنے بچوں کو نصیحت فرما رہے ہیں. لا تبع آخرتک بدنیاک بل بدنیاک بآخرتک. بچو, یہ دین اور دنیا ٹکراتے رہیں گے, یہ دنیا اور آخرت ٹکراتے رہیں گے. جب کبھی دونوں میں ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا, دنیا جانے دینا. جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو, آخرت بچا لینا, دنیا جانے دینا. کہ یہ جانے والی ہے, اس نے جانا ہی ہے. وہ آنے والی ہے, اس نے آنا ہی ہے. آخرت بچاؤ. سچ بولا, نفع گھٹ گیا, گھٹنے دو. صحیح تولا, نفع کم ہو گیا, کم ہونے دو. کہ آخرت بن رہی ہے, دنیا جا رہی ہے. جھوٹ بولا, نفع بڑھ گیا, کم تولا, نفع بڑھ گیا. ملاوٹ کی, نفع بڑھ گیا. رشوت لی, پیسہ بڑھ گیا. سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا, اپنے آپ زیادہ ہوتا چلا گیا. لیکن آخرت گھٹ گئی, آخرت گھٹ گئی, آخرت گھٹ گئی, آخرت گھٹ گئی. اللہ کی ناراضگی بڑھ گئی. دنیا کماؤ پر رب کو ناراض کر کے نہیں. کھانے کھاؤ پر حرام نہیں. مشروبات پیو پر حرام نہیں. اپنی شہوت پوری کرو پر زنا نہیں. نکاح کرو, زنا نہ کرو. نکاح کرو, زنا نہ کرو. کمائی کرو, حرام نہ کماؤ. تجارت کرو, سود پہ نہ جاؤ. سچ بولو, جھوٹ پہ نہ جاؤ. آہا میرے بندو, آج مانگو, میں دینا چاہتا ہوں. کہیں گے یا اللہ کیا مانگے؟ ہر شے تو مل گئی, اور کیا مانگے؟ کہیں نہیں مانگو. کہیں گے اچھا راضی ہو جا. تو کہنے کہ راضی تو پہلے ہی ہو گیا ہوں. راضی ہوں تو تمہیں جنت میں بٹھایا, نہ تو لتر نہ پھیرتا دو کے لے جا کے. ارے میں راضی ہوں تو یہاں بٹھایا ہے. کہیں گے اچھا مانگے. اب یہ مانگنا شروع کر رہے ہیں. مانگتے مانگتے تھک جائیں گے. یہ ہمارا دماغ 4-5% کام کرتا ہے, 95-94-95% سویا رہتا ہے. آئنسٹائن کا چیک کیا تھا 11.2, باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جنت میں دماغ کھول دے گا, سارا کھول دے گا. اور دماغ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تار بناؤ نا, تار, یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے, انہی کے ذمہ. اس کا تار بناؤ اور یہاں سے چلو موتی مسجد سے, اور 2,40,000 کلومیٹر چاند ہے. چاند کے اوپر سے اس تار کو لا کر یہاں آ کے گانٹھ دی جا سکتی ہے. انسانی دماغ کا تار اتنا لمبا ہے, وہ 6 لاکھ کلومیٹر لمبا یہ تار ہے. اور اس کے پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے. پن پوائنٹ, یہ کمپیوٹر, یہ کمپیوٹر, یہ کمپیوٹر, یہ کمپیوٹر. شکر ہے یہ سویا ہوا ہے. اور 4-5% جاگ آتے نہ کداڑے چاچا تباہی پھیر چڑی ہے. یہ سارا جاگ جانا دینا تھا شیطان میں اگو لا لینا. یہ سارا جاگ چکا ہے, اور ہر کمپیوٹر کا سارا سسٹم سافٹ ویئر آن ہو چکا ہے. اب اس پورے سسٹم کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے, اور کرتے کرتے کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی. تو اللہ کہتا ہے نہیں, ابھی تھوڑا مانگا, اور مانگ, اور مانگ. یہ پھر مانگنا شروع کرتا ہے, اور اس ساری طاقت کے ساتھ مانگنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی, بس ہو گئی, اور کچھ نہیں چاہیے. کہنے لگا تھا اور مانگ, اور مانگ. ابھی کہتی ہے عرب کیا مانگ, تو نہیں کیا مانگا, تو نہیں کیا مانگا, تو نہیں کیا مانگا, تو نہیں کیا مانگا. اب یہ ڈسکشن ہو رہی, اب پھر تیاری ہو رہی, پھر اللہ سے مانگا جا رہا ہے. حتی تنتہی رغباتہم. پھر کہیں گے یا اللہ بس. اللہ کہے گا نہیں اور مانگو. کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم, اب تو سوچ ہی ختم ہوگی کہ کیا مانگے. تو سبحان اللہ, میرے رب کہیں گے لقد رضیتم بدون ما یحق لکم. میرے بندو, میں نے تمہیں کہا تھا میری شان کا مانگنا ہے, تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگا, میری شان تو شروع ہی نہیں ہوئی. لیکن اچھا چلو, جو مانگا وہ بھی دے دیا, جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا. جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ آیت قرآن کی, سب سے بشارت والی آیت, لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. جو چاہو گے ملے گا, پھر جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہوں گی وہاں تیرے رب کے دینے کے اور نظام چلیں گے. یہ سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے. جہنم والوں کے لیے, جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت قرآن کی, فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. چکھو اس عذاب کو, یہ عذاب بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. یہ سب سے خوفناک آیت ہے جہنم کے لیے, وہ سب سے عالی شان آیت ہے جنت اور جنت والوں کے لیے. میرے بھائیو,
یہ ایک کامیابی کی شکل ہے جو آج میں نے بڑے عرصے کے بعد میں نے تفصیل سے جنت بتائی ہے، ورنہ میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ سب کا ہوگا، تو مجھے خیال ہے بھوک بھی لگ رہی، پیاس بھی لگ رہی، اس پہ ہو کیا رہا ہے تھوڑا سا وہ بھی تو بتا دو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نقشے میرا رب بنا رہا ہے، کیا کیا گھر بن رہے ہیں، کیا کیا جنت کی لڑکیوں سے شادی کے نظام بن رہے ہیں، ایسی خوبصورت لڑکیاں کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، کائنات میں اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے تو سورج چمک جائیں، دوپٹہ لہرائے دو تو کائنات خوشبودار ہو جائے، اور مسکرائے تو ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ہاں تو ایمان والی عورت کہاں گئی؟ تو ایک حدیث، ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ حضرت عائشہ کا فرمان سنو، یاد آیا زمانے بعد، ایک محفل ہوگی جس میں ایمان والی عورتیں بیٹھی اور جنت کی حوریں بیٹھی ہوئی، دونوں میں مناظرہ شروع ہو جائے گا۔ جنت کی حوریں کہیں گی نا نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے موت نہیں دیکھی، تم نے موت دیکھی۔ نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا، تم نے بڑھاپا دیکھا۔ نحن الراضیات فلا نسخط، ہم کبھی لڑائی نہیں کرتی، تم لڑ لڑ کے پہنچی ہو۔ نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، تم نے ساتھ چھوڑا، موت آئی ساتھ چھوٹ گیا۔ تو اب یہ 4 کمیاں ان میں نہیں ادھر ہیں۔ خالدات ہمیشہ زندہ، یہ ہیں وہ نہیں۔ ناعمات ہمیشہ جوان، حور ہے اور ایمان والی عورت نہیں۔ راضیات ہمیشہ راضی، یہ ہیں وہ نہیں۔ مقیمات ہمیشہ ساتھ رہنے والی، یہ ہیں وہ نہیں۔ اس کے جواب میں ایمان والی عورتوں نے کیا کہا؟ نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے سجدے کیے تم سجدوں سے محروم ہو۔ نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم روزوں سے محروم ہو۔ نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی تم خیرات سے محروم ہو۔ نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم وضو سے محروم ہو۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں فغلبناہن، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں، اور یہ غلبہ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، لامحدود۔ ایمان والی عورت جنت کی عورت سے لامحدود حیثیت سے زیادہ حسن و جمال رکھے گی، کمال رکھے گی، جمال رکھے گی، اور اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو ابدی کر دے گا، ازلی کر دے گا، ہمیشہ کے لیے کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہ کامیابی ہے جس کی چابی اسلام ہے، جس کی چابی اسلام ہے، اور اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات، شب و روز کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لین دین کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دعوت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک پوری زندگی کی ہر ادا کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین تو اسلام ہی ہے، دین تو اسلام ہی ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ درخت کی ایک پتلی سی ٹہنی آج کے مہنگے ٹوتھ برش سے زیادہ اثردار ثابت ہو سکتی ہے؟ سائنسدان بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے جب سائنٹسٹ نے دانتوں پر جمی ہوئی پلیک، یعنی دانتوں پر جمی ہوئی وہ تہ جو سالوں تک برش نہیں ہٹا سکتا، اس پر درخت کی ایک خاص ٹہنی سے ٹیسٹ کی تو نتیجہ حیران کر دینے والا تھا۔ اس ٹہنی میں موجود نیچرل کیمیکل دھیرے دھیرے پلیک کو توڑنے لگے، بیکٹیریا کم ہونے لگا اور دانت بنا کسی مشین کے صاف اور چمکدار ہونے لگے۔ اس خاص درخت کا نام
नाम है अरक और इसकी टहनी को कहा जाता है मिसवाक। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिसवाक इंसानी फितरत में से है और मुझसे पहले अंबिया इसे इस्तेमाल करते थे, यानी ये सिर्फ सफाई का जरिया नहीं बल्कि फितरत है। आज साइंस हमें बताती है कि मिसवाक में एंटी बैक्टीरियल असर, प्लेग को तोड़ने की ताकत और मसूड़ों को मजबूत करने की कुदरत पहले से ही मौजूद होती है, और ये सब 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दिया था। फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशन आप तक पर वक्त पहुंच सके। क्या आप जानते हैं कि कदीम मिस्र के लोग सजदा सिर्फ पेशानी से नहीं बल्कि ठोड़ी के बल करते थे। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने मिस्र के कदीम मंदिरों और मकबरों का तज्ज़िया किया तो उन्हें बार बार एक ही नक्श देखने को मिला कि इंसान अपनी ठोड़ी जमीन पर टिकाए सजदा कर रहा है। ये कोई इत्तफाकी नक्श नहीं बल्कि दोहराता हुआ पैटर्न है। आज के एक्सपर्ट इसे रिचुअलिस्टिक डिवोशन कहते हैं, लेकिन कुरान ने आज से 1400 साल पहले इस मंजर को कुछ यूं बयान किया। जब उन्हें कुरान सुनाया जाता है तो वो अपनी ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक पुराना पोस्ट था या कुरान की सच्चाई की निशानी? ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि वही है। इसे पढ़ो और महसूस करो। फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशन आप तक पर वक्त पहुंच सके।